السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا کتاب اور صاحب کتاب میں مشکوات اکیڈمی کے تحت اردو سیکھی مہم کے تحت چلنے والے اس کورس میں آج ہم سبق نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم دو حروف کا تلفظ اور اس پر غور کریں گے۔ پہلا حرف ہوگا نون اور دوسرا ہوگا نون غنہ۔ اس کا استعمال اور اس کو پڑھنے کے طریقے پر ہم لوگ آج دیکھنے جا رہے ہیں۔ اردو میں دو اہم آوازیں ہوتی ہیں، نون غنہ اور نون کی۔ ان دونوں کا استعمال مختلف الفاظ میں ہوتا ہے۔ مختلف الفاظ میں کبھی کبھی ضرورت شعری کے تحت شعر و شاعری میں بھی ان الفاظ میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ نون غنہ کی نون کے ساتھ مثالیں ایسی ہیں: نو، انسان، امان، آسمان، سامان، مہربان۔ اسی طرح سے نون غنہ والی مثالیں جہاں، یہاں، جہاں، کہاں، ہوں، ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر نون درمیان میں ہو تو نون غنہ سنبھال کے اوپر لگائی جاتی ہے، جیسے نون کا نقطہ لگایا جاتا ہے، جیسے نیند، سانپ، چاند۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جب نون تو لکھا جاتا ہے، اس کے بعد با آنے کی وجہ سے نون کے بجائے میم پڑھا جاتا ہے۔ عنبرین، گنبد، چنبل۔ آپ 5 ایسے الفاظ تلاش کریں جس میں دو میں نون ہو، دو میں نون غنہ ہو، اور ایک ایسا لفظ تلاش کریں جس میں نون غنہ بھی ہو اور نون بھی ہو، جیسے نیند، سانپ وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس کے ہم تفصیلی کلاس دیکھیں تو کچھ ایسے ہوگا کہ جو حروف نون کے ساتھ لکھے جاتے ہیں ان کی شکل ایسی ہوگی: امان، اما، اما، انسان، انسان، آسمان نون کے ساتھ اور نون غنہ کے ساتھ آسماں، سامان نون غنہ کے ساتھ ساما، مہربان اور نون غنہ کے ساتھ مہرباں۔ یاد رکھنے والی باتیں یہ ہیں کہ ان الفاظ میں کبھی نون بھی استعمال ہو سکتا ہے، کبھی نون غنہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں جس میں نون غنہ ہی ہمیشہ استعمال ہوگا، جیسے ہوں، نہاں، آیاں، ہیں، تئیں، کہاں، دھواں، جہاں، کنواں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو ہے ہمیشہ نون غنہ ہی استعمال ہوگا۔ اور کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جس میں لکھا تو نون جائے گا مگر اس کی نون کی شکل نون پوری طور پہ نہیں ادا ہوگا، جیسے جنگل۔ یہاں پہ ہم جیم، نون، قاف، لام کو جنگل نہیں پڑھیں گے، جنگل پڑھیں گے۔ اسی طرح سے نون یا نون دال، نیند، نیند نہیں پڑھیں گے، نیند پڑھیں گے۔ اسی طرح چاند، اس میں نون تو ہوگا مگر اس کو غنہ کر لیں گے، اسے ہم لوگ چاند پڑھیں گے۔ اسی طرح سے سانپ، لکھنے میں تو یہ سانپ، سانپ ہوگا، نون کے ساتھ لکھا جائے گا، لیکن پڑھنے میں نون سائلنٹ کر کے اس کو غنہ میں بدل دیں گے۔ اسی طرح سے گھاس، گھاس میں بھی نون غنہ ہوگا، نون تو لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، غنہ کر لیا جائے گا۔ کھانسی، کنواں وغیرہ۔ جن الفاظ میں نون ساکن کے بعد با آتا ہے اسے ہم لوگ اس نون ساکن کو میم سے بدل لیتے ہیں، جیسے گنبد۔ اسے گنبد نہیں پڑھیں گے، گنبد۔ کنبا نہیں، کنبا۔ عنبرین، عنبرین نہیں، عنبرین۔ انبیاء، انبیاء نہیں، انبیاء۔ ممبر، منبر نہیں، ممبر۔ چنبل، چنبل نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے مختلف الفاظ ہوں گے جن میں ہم ان الفاظ کو نون ساکن جہاں ہوگا کہیں ہم لوگ اسے میم سے بدل لیں گے، کبھی غنہ کر لیں گے۔ تو آپ کو ایسے الفاظ تلاش کریں جس میں غنہ ہو رہا ہو، نون غنہ استعمال ہو رہا ہو، ان الفاظ کو کمنٹ باکس میں لازمی طور پر بتائیں۔ امید ہے ان کلاسز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ مزید کلاسز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔